ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا فیصل باوڑر صاحب نے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اربع نیوز کے لیے وقت نکالا. سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے. آپ نے تو پہلے بھی اس کا ذکر کر دیا تھا, کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی, سب سے پہلے پاکستان میں آج ایک چیز نئی جو آپ کو دیکھنے ملی ہے کہ سزا اور جزا کا جو حساب کتاب ہے اس سے کوئی بالا تر نہیں ہے, کوئی پاکستان سے بڑا نہیں ہے. اور یہ بتایا ہے آپ کو پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایون اگر کوئی فوجی, وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل, وہ بھی ڈی جی ISI, اگر مداخلت, سیاسی نقصانات, فوج کا بغاوت, ملک کے ساتھ دشمنی کرے گا تو وہ سزا سے بالا تر نہیں ہے. اس کا مطلب پاکستان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اور جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ سزائے موت نہیں ہوئی تو منیمم سزا 14 سال کی بنتی ہے. خواہش بھی یہی ہے جو اس انسان نے کیا سیاسی پارٹی کے ساتھ مل کر, جو تباہی مچائی پاکستان کے اندر, پاکستان کی افواج, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور بربری, جو غداری کی اس آدمی نے, دس از دا منیمم واٹ واز ریکوائرڈ. اور یہ آپ کو بتاتا ہے, صرف پاکستان کی بتاتا ہے کہ پاکستان سے بڑا کسی کا باپ نہیں ہے. یہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ اگر ایک فوجی, ایک جنرل, وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل, وہ بھی طاقتور ڈی جی ISI, اگر اس کے ساتھ سزا اور جزا کا نظام پاکستان میں لاگو ہو گیا ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی. اور یہ بہت زبردست کام ہوا ہے کہ آپ نے ہر کسی کا ٹرائل دیکھا ہے پاکستان میں, لیکن یہ پہلا ہسٹوریکل کیس تھا جو منطقی انجام تک پہنچا, بالکل ٹھیک پہنچا ہے, بالکل ٹھیک پہنچا ہے. اور اس سے پاکستان کا, جیسے میں نے آپ کہا تھا, آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں پاکستان کی ترقی, اس کی بقا کی سلامتی کے لیے آپ چیزیں دیکھتے جائیں گے. یہ پورا کریڈٹ پاکستان کے سپہ سالار CDF کو جاتا ہے کہ اس سے انصاف اور سزا اور جزا کا نظام اپنے ادارے میں بھی ویسے ہی رکھا جیسے پاکستان کے باقی لوگ, تاکہ کوئی شکوہ شکایت نہ ہو کہ پاکستان سے بڑا ہے. پاکستان سے بڑا کسی کا باپ نہیں ہے. یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. پاکستان کے اندر یہ ہونا بہت ضروری تھا. یہ 75 سال سے نہیں ہوا تھا اور اس کی بنیاد ڈل گئی ہے. اور یہاں سے پاکستان میں سزا اور جزا کا نظام آپ کو آگے عام آدمی پاکستانی کو ملتا ہوا نظر آئے گا. بہت ہی زبردست فیصلہ ہے یہ, بہت ہی خوشائن ہے, اور پاکستان کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی پاکستان سے بڑا نہیں. جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا, جو پاکستان کا غداری کرے گا, جو پاکستان کے ساتھ دشمن سے مل کر کوئی کام کرے گا, اس کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے گی. اور سزا اور جزا کی بنیاد, اور اتنا ٹائم جو لگا, ویسے تو 45 سال نہیں لگے جیسا میں آپ کہتا رہا جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, لیکن یہ کلیئرٹی بتاتا ہے کہ کوئی ہی لجت نہیں. سارے انصاف کے تقاضے جو بھی ان کے طریقے کار پورے ہوئے, اس میں جو بھی ٹائم لگا وہ لگا, لیکن پاکستان کو آج ایک بہت زبردست قسم کی خوشخبری ملی ہے کہ سزا اور جزا کا نظام کی بنیاد اپنے ادارے سے جب شروع کر دی ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی ہے. باوڑر صاحب, فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ثابت ہوئی ہے ان پہ. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کن چیزوں پر لگا ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ تو ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں, ان کی ڈیفینیشن میں کیا ہے. نیچرلی ملک کا سیکرٹ ایکٹ کا مطلب یہی ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, ناٹ این ایکسپرٹ, بٹ اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ ملک کے اندر جو کیا گیا ہے, جو سیاسی پارٹی کا مل کے ڈرامہ کیا, اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچرلی ان کی ڈومین سے باہر جا کے انہوں نے کی ہیں فیض حمید نے, تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. جنرل کا ٹائٹل بھی چلا ہی گیا ہے نا ان کے پاس, تو اب تو فیض حمید ہے. تو فیض حمید مینس فیض حمید, جسٹ این آرڈنری مین. جو وہ سمجھ رہے تھے نعوذ باللہ کہ وہ پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں, وہ اس ایکٹ کی خلاف ورزی تو انہوں نے کی ہے, سیاست بھی کی ہے, بغاوت بھی کی ہے ان اے وے کہ وہ فوج کے جو ان کا ڈومین تھی اس سے وہ باہر گئے ہیں, جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو یہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, اور اس کا پورا کریڈٹ CDF, چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے جو ہیں آصف منیر صاحب, ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بنیاد میں بے انصافی نہیں رکھی کہ اپنے ادارے میں کچھ اور سویلین کے لیے کچھ اور. تو ایک کلیئرٹی آ گئی ہے کہ پاکستان سے بڑا نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی پارٹی ہے, نہ کوئی شخصیت ہے, نہ کوئی ہونا چاہیے. یہ ایک ملک کے اندر بنیاد ڈالنی بہت ضروری تھی. اور باوڑر صاحب, ڈو یو تھنک کہ اس فیصلے کے بعد سیلف اکاؤنٹیبلٹی, خود احتسابی کا ایک اعلیٰ پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج چلا گیا ہے پورے پاکستان کو, اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ کو بھی بتا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی مینز اکاؤنٹیبلٹی. آپ پاکستان کے پروگریسو, پروڈکٹیو,
ڈیولپمنٹ سیاست کریں, آپ ڈیولپمنٹ کے کام کریں, آپ پروگریسو کام کریں, چاہے وہ میں آپ ایک عام آدمی کیوں نہ ہو, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کاروباریوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے, چاہے وہ مورل ہو, ایموشنل ہو, ایتھیکل ہو, ڈیموکریٹکلی ہو, انسٹیٹیوشنل وائز ہو, یا دشمن کا ہو یا فائنینشیل ہو, جو پاکستان کا ظلم و بربریت کرے گا اس کا احتساب ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار کا کرم ہے کہ یہ بات بھی میری ٹھیک ثابت ہوئی, کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا جب میں سرکار میں بھی تھا, گورنمنٹ میں بھی تھا, سینٹرل منسٹر. تو جو بربریت اس انسان نے کی ہوئی تھی اور جو سیاسی پشت پناہی اس کو حاصل تھی, وہ تباہی جو کی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے دیر آئے درست آئے, بڑے لوگوں کی زندگیاں خراب کی, بڑے بڑوں کیریئر اسٹارٹ نے خراب کیے. لیکن اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کا ہاتھ میں اللہ کی ڈیوائن ہیلپ آتی ہے تو بڑے بڑے ترم خان, بڑے بڑے بت گر جاتے ہیں. تو بہت بہت خوش آئین اور بہت زبردست فیصلہ ہوا ہے. رائٹ, بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے نیوز کے لیے وقت